اس لیے ہر ایک انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں یہ صحت ملی ہے، اس صحت کی ہم قدر کریں، اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے اندر جگہ جگہ اس کا بیان، اس کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم لوگ اپنے نفس کو قتل نہ کرو، اپنے نفس کو برباد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم لوگ ہلاکت کی جگہ میں اپنے ہاتھ کو نہ ڈالو۔ انسانی زندگی جہاں پہ ان کی بربادی ہو رہی ہو، جہاں پہ اس کا قتل ہو سکتا ہے، انسان کی زندگی کی بربادی ہے، وہاں جانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ آدمی ایسی جگہ میں ہاتھ نہ ڈالے جہاں پہ نقصان ہو، جہاں پہ آپ کو جانکاری ہے کہ اس جگہ میں جانے سے جھگڑا ہے، فندے ہیں، لڑائی ہے، انسانی جان کا خطرہ ہے، تو ایسی جگہ میں انسان جان بوجھ کر کے اپنے نفس کو ہلاک و برباد نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بندے سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے، اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کسی خاص قوم یا نسل یا مذہب کا نام لے کر کے نہیں کہا، بلکہ دنیا انسانیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور ہمارے ماں باپ سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو زندگی بخشی ہے، اس زندگی میں کبھی خطرہ بھی آئے، کبھی نقصان بھی ہو، تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اس لیے ایک بہت بڑے نقصان سے انسان کو بچانے کی کوشش کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، چاہے کسی قوم و ملت سے وہ تعلق رکھنے والے ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آواز دی یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر ان چیزوں کو کھاؤ پیو جو تمہارے لیے زمین کے اندر حلال اور پاک پوتر بنایا گیا ہے، جو تمہارے لیے حلال اور پاک بنایا گیا ہے، ان چیزوں کو کھاؤ پیو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہی چیزوں کو کھانا ہے جو حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجازت ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کا اتھرائز ملی ہے، اسی چیز کو کھانا پینا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بعض اوقات وہ مال بذات خود حلال ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یا اس کا طلب کرنے کا طریقہ، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ روپیہ پیسہ، یہ چاول، یہ دھان، یہ گیہوں، یا دنیا کی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ بذات خود حلال تو ہے، لیکن ایک انسان چوری کر لیا، ایک انسان ڈکیتی کر لیا، ایک انسان ناجائز طریقے سے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو وہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ طریقہ اپنانا حرام ہے، اور ایسا چیز انسان کھائے پیے تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا، وہ چیز انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ تم لوگ زمین کے اندر ان چیزوں کو کھاؤ پیو جو تمہارے لیے حلال اور پاک پوتر بنایا گیا ہے، ہاں، تو ان چیزوں کو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پہ نہ چلو، شیطان کے مکر و فریب میں نہ پھنسو، ہاں، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک چیز کا ذکر کیا جو انسان حلال کھائے، پاک پوتر چیز کھائے، اور اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ انسان شیطانی راہوں پہ نہ چلے، شیطان کے مکر و فریب میں پھنسنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ شیطانی چکر جو ہے یہ بہت سارے انہوں جال بچھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک انسان کو اس کے دل و دماغ کے اندر یہ پوائزن ڈال سکتا ہے کہ دیکھو وہ آدمی سود بیاج لے کر کے یا سود بیاج میں انٹرسٹ میں پیسہ دے کر کے یا تو ڈکیتی کر کے، چوری کر کے، ناجائز طریقے سے مال کو ہڑپ کر کے وہ تو مالدار بن گئے، وہ تو کروڑ پتی بن گئے، اور تم تو نمازی بن کر کے بھکاری کے بھکاری رہ گئے۔ تو ایسا شیطان تمہارے ذہن کے اندر یہ پوائزن نہ ڈالے اور تم کو اللہ کے راستے سے نہ بہکائے۔ تم فقیر ہو، کلاش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی تم کو دیا ہے اسی پہ اکتفا کرو، اسی کو اوپر شکر گزاری کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اور شیطان کے مکر و فریب میں نہ پھنسو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا کے مومنوں، تم لوگ ان چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، ان چیزوں کو کھاؤ جو پاک پوتر چیز ہے، جو طیب چیزیں ہیں، ان چیزوں کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کو کھانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد یہاں پہ اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ انسان مال کمائے تو حلال طریقے سے مال کمائے، حرام طریقے سے مال نہ کمائے، یا حرام طریقے سے مال کو طلب نہ کرے، حاصل نہ کرے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واشکروا للہ، اللہ کا شکر گزاری کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک انسان اگر حلال نہ کھائے، حرام کھائے، ناجائز طریقے سے مال کو وہ حاصل کر کے، وہ پیٹ بھر کے کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزاری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی حرام مال کھا کر کے یا حرام مال ناجائز طریقے سے وہ ہڑپ کرے، تو ایسے مال کھا کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کب ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حلال اور طیب پاک پوتر مال ہے اس کو کھائے پیے، اور حلال مال کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھوڑی سی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول کرتا ہے، اور اس کا شکر گزاری بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا۔ لیکن ناجائز طریقے سے مال کو کھا کر کے، آپ پیٹ بھر کے کھا کے آپ مسجد میں آ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو تمہیدی طور پر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں بتلایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کے اندر بار بار اس بات کی تاکید آئی ہے کہ حلال کمائے، حلال کھائے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور حرام طریقے سے مال کو طلب کرنے سے بھی انسان بچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے گا۔ اللہ کی تھوڑی سی عبادت اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بھی ہوگی اور اس کی عبادت قابل قبول بھی ہوگی۔ لیکن یہ بات ذہن کھول کر کے اپنے ذہن کے اندر یہ نقش کر لے کہ اگر حرام مال ہے، اگر ناجائز طریقے سے مال کو ہڑپ کر کے آپ کھائے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ پہاڑوں کے برابر اگر عبادت کریں گے، حج کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، یا کوئی بھی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا ایسے لوگوں کا مال جو حرام طریقے سے مال کو ہڑپ کر کے یا تو کما کر کے انسان کھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یا آج کل ہمارے سماج کے اندر جو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ عام ہو رہی ہے، اور ہمارے نوجوان نسل اس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آج چاہے اس کو مکروہ سمجھ کر کے اس کا دروازہ کھولا گیا ہو یا کسی بھی وجہ سے اس کا دروازہ کھولا گیا ہو، میرے بھائیوں
یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اسلام کے اندر ایک جال سازی کیا گیا ہے اور ناجائز طریقے سے چور دروازہ اسلام کے اندر کھولا گیا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن کے اندر نشر کر لیں کہ یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ، اسموکنگ، یہ 6 چیزیں ہیں، اور اسی طریقے سے شراب لے کر کے یہ 7 چیزوں کا ذکر میں انشاءاللہ آج کروں گا۔ یہ شراب کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، بال اتفاق حرام ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ، گل یہ بھی بال اتفاق حرام ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سارے علماء کا اور سارے محدثین کا اتفاق ہے، اور سعودی علماء کا کسی کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ سارے علماء کا اتحاد ہے کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ، گل یہ بال اتفاق حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح سے شراب حرام ہے اسی طریقے سے بیڑی، سگریٹ، تمباکو بھی حرام ہے، اور اس کے حلال ہونے کی فتویٰ کسی بھی عالم نے، کسی بھی محدث نے، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹا عالم نے نہیں دی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج کل کچھ ہمارے سماج کے اندر کچھ ایسے کٹبلے ہیں، کچھ ایسے زبردستی قسم کے جو بول بھی بنے ہوئے ہیں، اور آدھا پڑھا ہوا لوگ، آدھا پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کسی طرح سے کھینچ تان کے وہ اپنے آپ کو پاک صاف ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، حلال ہونے کا ہو یا مکروہ کا یہ ہو، یہ چور دروازہ کھولا ہے، اور اس کا بھی میں آپریشن انشاءاللہ بہت جلد کروں گا۔ لیکن آئیے، یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ، گل یہ کھلے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ یہ بال اتفاق حرام ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کا دلیل سورۃ البقرہ سے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 کے اندر غالباً اس کے اندر ذکر کیا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں یہ لوگ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ آپ کہ قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، یہ دونوں کیا ہے، بہت بڑے گناہ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، شراب کے اندر فائدہ ہے۔ کس کے بارے میں بتلایا؟ شراب کے بارے میں بتلایا۔ کس نے بتلایا؟ رب العالمین نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَمَنَافِعُ، اس کے اندر منافع ہے، شراب کے اندر، وَلِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، کوئی بھی آدمی اگر پیتا ہے اس کے لیے فائدہ ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن اس کا جو نقصان ہے، اس کے نقصان، اس کا فائدہ ہے، اس کے فائدے سے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کا فائدہ تھوڑا ہے، نہیں کے برابر ہے، ہو سکتا ہے 1% ہو یا ½ ہو، تھوڑا فائدہ ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اس کے فائدے سے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو کیا؟ شراب کو حرام قرار دیا۔ اس کے اندر فائدہ ہے، اس کے باوجود اس کے اندر نقصان کا پہلو زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے کیا شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کا کوئی ایک بوند بھی نہیں پی سکتا ہے، ایک بوند بھی اس کا کاروبار نہیں کر سکتا ہے، ایک بوند بھی اس کو دکان میں رکھ کر اس کی تجارت نہیں کر سکتا ہے، ایک بوند بھی اس کا دوا کے طور پر اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ جو چیزیں حرام ہے اس کا پینا، اس کا کاروبار کرنا، اس کو دکان میں رکھنا، یہ سارے لوگ لعنتی لوگ ہیں، یہ سارے لوگ ملعون لوگ ہیں، یہ سارے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایسے لوگوں کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا اس کا فائدہ تھوڑا ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ لیکن قرآن سے، سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو گیا
کہ اس کے اندر فائدہ ہے، لیکن آئیے اس کے مد مقابل یہ بیڑی، سیگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ گل، یہ ساری چیزوں کے اندر کسی نے یہ ثابت کر پایا ہے؟ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اب ماشاءاللہ، اور کسی بھی آج تک کسی بھی سائنسدان نے، کسی بھی مولوی نے، کسی بھی علماء نے، یا کسی بھی پڑھے لکھے لوگوں نے، چاہے کسی بھی مذہب قوم و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، آج تک کسی نے ثابت نہیں کر پایا ہے کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ کے اندر 1% بھی فائدہ ہے یا تھوڑا بھی فائدہ ہے، آج تک کسی نے ثابت نہیں کر پایا ہے میرے بھائیوں، چاہے سائنسی کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو۔ آپ جائیے، آپ دنیا کی ساری کتابوں کو کھنگال کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ کے اندر 1% تو دور کی بات ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ بات ہم ڈنکے کی چوٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شراب کے اندر فائدہ ہے، لیکن اس میں نقصان کا پہلو زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اور اس کے اندر یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا کے اندر یہ 100/100 اس کے اندر نقصان ہے، تو اس کو کیسے ہم مکروہ کا درجہ دے سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کو حلال کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شراب سے بڑھ کر حرام ہے، یہ شراب سے زیادہ مبغوض چیز ہے، یہ ام الخبائث ہے۔ جس طرح سے شراب ام الخبائث ہے، اسی طریقے سے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا بھی یہ ام الخبائث ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ بات ایک ناحیے سے ہم کو یہ ثابت ہو گیا کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا کے اندر تھوڑا بھی بالکل فائدہ نہیں ہے۔ آئیے دوسری بات، یہ جو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ ہے، یہ چیزیں پریکٹیکل میں آپ اگر ریسرچ کریں گے، دیکھیں گے، تو یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ کتنا نقصان دہ ہے اور کتنی زہریلی چیز ہے کہ آپ اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ مثال کے طور پر 1 منٹ کے لیے میں یہ ثابت کر دکھاؤں گا کہ آپ کا معصوم گھر میں بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا، 12 سال یا 15 سال کا بھی ہو، تو وہ بچے کے منہ میں آپ اگر 1 2 3 بوند اگر شراب کا ڈال دیے تو کیا ہونے والا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے اس کو نشہ آ جائے گا؟ کیا اس کی وجہ سے اس کو چکر آ جائے گا؟ 1 2 بوند اس کے منہ میں رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اتنا ہوگا کہ اس کو کھٹا لگے گا یا بدمزہ لگے گا یا ہو سکتا ہے اس کو بدبو لگے، اتنا ہو سکتا ہے۔ شراب کا 1 2 بوند اگر معصوم بچے کے منہ میں اگر ڈال دیتے ہیں تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا بڑا نقصان میرے بھائیوں یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ رکھنے سے ہوگا۔ آپ رکھیے، بلکہ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے اور ڈاکٹروں کا ریسرچ یہ ہے کہ اگر ایک دانے کے برابر، 1 بوند سے بھی کم اگر معصوم بچے کے منہ میں اگر بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ کا 1 دانہ بھی اگر ڈال دیں گے تو 3 سے 4 سیکنڈ کے اندر وہ بچے کا ذہن یا تو ہیمریج ہو سکتا ہے، یا تو چکر آ سکتا ہے، یا تو وہ بچہ الٹی کر دے گا، یا تو وہ بچے کو بے ہوش ہو سکتا ہے۔ یہ ہوگا 1 2 بوند کے قریب، 1 بوند تو دور کی بات ہے، بلکہ ذرہ برابر اگر ڈالیں گے اس معصوم بچے کے منہ میں فوراً اس کو چکر آ جائے گا، الٹی کر دے گا۔ چھوٹا بچہ تھا، دانت میں درد ہو رہا تھا، ماں نے کہا کہ بیٹا دانت میں درد ہو رہا ہے تو یہ تمباکو لے کر کے دانت کے نیچے ڈال لو۔ تو میں نے کیا کہ بچپنا تھا اور اس وقت میرے خیال سے 10 12 سال عمر تھا، کچھ سمجھتا نہیں تھا، چلو ہاں ابا کھاتے تھے، چلو تھوڑا سا تمباکو لے کر کے دانت کے نیچے رکھ لیا، اور جیسے ہی رکھنا تھا پیچھے کھاٹ میں گر گیا اور الٹی ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ تجربے کی بات ہے میرے بھائیوں، اور آپ سب کو پتا ہے کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، زردہ گل کا 1 دانے کے برابر اگر کسی بچے کے منہ میں، حتیٰ کہ آپ بڑے ہیں، وہ آپ اپنے منہ کے اندر ڈالیں گے تو آپ کو چکر آئے گا، لیکن 1 2 بوند اگر شراب منہ میں ڈال دیے تو
तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद शराब हराम है, उसके बावजूद शराब मुंह के अंदर आप नहीं डाल सकते, तो बदरजा औला आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू अपने जुबान के अंदर रख नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते मेरे भाइयों, क्योंकि ये शराब से ज्यादा नुकसानदेह है। ये बात साबित हो गया। तो बात कुरानी आयत सूरतुल बकरा से भी ये बात साबित हो गया कि ये शराब से बढ़कर हराम है, और इसी तरीके से शराब से ज्यादा जहरीली चीज है, ये इंसानी कातिल है। इससे इंसान को साइंसिक रिसर्च के मुताबिक 13 किस्म का उसको कैंसर की बीमारी होती है, 13 किस्म का कैंसर की बीमारी, और उसमें से बाज ऐसा कैंसर है उसका इलाज दुनिया के अंदर नहीं है बिल्कुल। इसलिए मेरे भाइयों, इस एतबार से भी, साइंसिक एतबार से भी ये बात साबित हो जाता है कि ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा ये हराम है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इससे इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है, इससे इंसान का सेक्स खत्म हो जाता है, इससे इंसानी हजारों बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। और हमको पता है कि जब बचपना था और जामिअतुल इमाम बुखारी के अंदर पढ़ रहा था, तो एक वहां पे बूढ़ा बावर्ची था। मेरे भाइयों, आप जो लोग वहां से ताल्लुक रखते हैं उनको अच्छी तरह से पता है, वो बूढ़ा बावर्ची हमेशा मुंह के अंदर वो तंबाकू खाता था और मुंह के अंदर रखता भी था। एक वक्त आया कि उनको कैंसर की बीमारी होकर के उसको काट करके फेंकना पड़ा और उसको बंदर का लगाया गया, और 1 से 1.5 साल वो आदमी जिंदा रहा और उसके बाद इस दुनिया से विदा हो गया। मेरे भाइयों, तो कहने का मतलब यह है कि कितना इंसानी जहरीली चीज है और इंसानी कातिल है मेरे भाइयों। और आज आपको एक बात बताऊं कि आज आपके घर में जो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा कभी कभार बोलता है बाबा मेरे पेट में दर्द है, रोजाना बोलता है पेट में दर्द है, कभी बोलता है कि सर में दर्द है, कभी बोलता है यहां दर्द है। और जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ले जाने के बाद डॉक्टर कहता है नहीं आपके बच्चों को कोई बीमारी नहीं है, ले जाइए ये दवा खिलाइए अच्छे हो जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद फिर शुरू हो जाता है। मेरे भाइयों, कुछ डॉक्टरों का कहना यह है कि ये इंसान बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाने की वजह से उसके कोख से जन्म लेने वाला बेटा में भी ये जहरीली चीज सरायत करता है और मुंतकिल होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों का सर दर्द होता है, उसके आंखों की कमजोरी होती है, पेट में दर्द होता है, दीगर बीमारियों का वो शिकार होता है। आपके ये हराम चीज खाने की वजह से, ये जहरीली चीज खाने की वजह से आपको भी बर्बाद किया, और इनसे उससे आने वाले नस्ल भी बर्बाद हो रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जर्दा ये बिल इत्तेफाक मैंने कहा ये हराम है, सारे उलमा का इत्तेफाक है। और उसके साथ ये दलाइल की रोशनी में ये साबित हो गया कि शराब से ज्यादा नुकसानदेह और जहरीले चीज होने की वजह से, जिस तरह से शराब हराम है, उसी तरीके से बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा भी हराम है मेरे भाइयों। आखिरी 2 बात बता करके अपनी बातें खत्म करूंगा। आखिरी 2 बात यह है कि एक इंसान अगर मस्जिद के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं और हमारे अगर इस मस्जिद के इस कमेटी के अगर चेयरमैन साहब कहे कि आप लोग बैठ जाइए, खाना उना खा के जाइएगा, या चाय पी के जाइएगा, या दूध पी लीजिएगा, या समोसा खा लीजिएगा, आप लोग बैठ करके खा लेंगे। लेकिन एक खराब बात यह है, मैं बता रहा हूं लेकिन हकीकत है ये बात, कि अगर किसी इंसान को बोला जाए कि जाकर के टॉयलेट में बैठते हो तो 2-4 मिनट 10 मिनट बैठे रहते हो, तो वहां जाकर के ये चाय पी लेना, वहां जाकर के ये खाना खा लेना, कोई आदमी खाएगा? ये कितना बेवकूफपना बात है। वहां जो खाने की जगह है वो नापाक जगह है। आप मस्जिद के अंदर ये खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यही खाना टॉयलेट के अंदर हम खाने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाइयों। इसके मुकाबिल अगर कहा एक इंसान बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा मस्जिद के अंदर कोई दूसरा आदमी कभी नहीं मांगता है, अगर बोले कि भाई चलो बीड़ी निकालो, तंबाकू निकालो, ये चलो थोड़ा सा गुल कर ले मस्जिद के अंदर, तो एक जाहिल आदमी नॉलेज अगर ना हो वो भी कहेगा मस्जिद के अंदर तुम इस तरह की बातें करते हो, यहाँ पे बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब करने की जगह है, ये पाक पवित्र जगह है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ कैसे पी सकते हो? एक आदमी ये जवाब देगा। लेकिन देखिए जाकर के टॉयलेट के अंदर बेगर बोले वहां पे बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा वो खाता पीता है और इस्तेमाल करता है, इसके अंदर हरज महसूस
نہیں کرتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں اگر نہ کھاؤں تو میرا پیٹ صاف بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے پاک پوتر چیز آپ مسجد کے اندر کھا لیتے ہیں لیکن ناپاک جگہ میں کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہی غلیظ چیز جا کر کے ناپاک جگہ میں خود بخود کھا لیتے ہیں، کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناپاک چیزوں میں سے ہے، یہ پاک پوتر چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ شرط لگائی کہ کھاؤ تو پاک پوتر چیز کھاؤ، سورۃ البقرہ کے اندر بتلایا۔ اس لیے یہ حرام بھی ہے اور ناپاک چیزوں میں سے ہے، اور یہ ایسے غلیظ چیز ہے میرے بھائیوں کہ جس کھیت میں تمباکو کا پتا کھیتی ہوتا ہے، جہاں پہ تمباکو، سگریٹ، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یہ ساری چیزیں جنم لیتا ہے، اس کا فصل ہوتا ہے، وہاں پہ جانور تک نہیں جاتا ہے۔ جانور کو پتا ہے کہ یہاں جانے سے میرا غذا نہیں ہے، یہاں پہ میں کھا نہیں سکتا ہوں، نہیں میرا نقصان ہے، یہ جانور کو پتا ہے۔ لیکن یہ دو پیر کا وہ حیوان سے بدتر انسان ہے کہ دن میں 70 مرتبہ کھانے کے بعد مولوی سے سوال یہ کرتا ہے کہ مولانا صاحب جیب میں لا سکتے کیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ کھا کر کے کلی کر کے مسجد میں آ سکتے کیا؟ ارے کیسے آ سکتے؟ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی روایت کے اندر فرمایا کہ من اکل فی ھذہ شجر منتنما، تم میں سے اگر کوئی کچا پیاز کچا لہسن کھائے فلا یقربن مسجدنا، وہ ہمارے مسجد کے قریب تک نہ پھٹکے۔ جو آدمی کچا پیاز کچا لہسن، یہ حلال ہے حرام؟ بولو یہ حلال ہے، اس کے باوجود اس کی بدبو کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من اکل فی ھذہ شجر المنتنما، اگر کوئی آدمی تم میں سے کچا پیاز کچا لہسن کھائے فلا یقربن مسجدنا، وہ ہمارے مسجد میں جانا تو دور کی بات ہے، مسجد کے قریب تک وہ آدمی نہ پھٹکے، مسجد کے قریب تک نہ جائے وہ آدمی جو کچا پیاز کچا لہسن کھائے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ بیڑی سگریٹ تمباکو کا اتنا خراب بدبو ہے میرے بھائیوں کہ کچا پیاز کچا لہسن کھانے کے بعد، برش کرنے کے بعد، سوپ منہ میں ڈالنے کے بعد اکثر اس کا بدبو زائل ہو جائے گا، تھوڑا ہو سکتا ہے کہ رہے، لیکن یقین مانیے اور ڈاکٹر اور سائنسدانوں کا یہ ریسرچ ہے کہ بیڑی سگریٹ تمباکو کھانے کے بعد اگر کوئی آدمی اگر اپنی زبان کو کاٹ کے پھینک دے اور کتنی بھی ساری چیزیں استعمال کر لے، 24 گھنٹہ تک اس کے آنت سے، اس کے پیٹ کے جو نلی ہے، اس کے پھیپڑوں سے وہ بدبودار چیزیں نکالتی رہتی ہے، اور 24 گھنٹے تک اس کی بدبو کو زائل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیڑی سگریٹ تمباکو کھا کر کے مسجد میں آ سکتے کہ نہیں آ سکتے؟ میرے بھائیوں، اس لیے یہ تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا زردہ گل یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ہے اور اس کو کھا نہیں سکتے۔ اور یہ مکروہ کا ایک جواب دے کر کے اپنی باتیں ختم کر دوں گا۔ یہ جو مکروہ کہتے ہیں، اصل میں ہمارے سماج کے اندر کچھ لوگ آدھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لوگ جب کھاتے ہیں لمبی لمبی داڑھی اور لوچی لمبی ٹوپی اور کرتا پائجامہ پہن کر کے منہ لال کر کے زردہ اور بیڑی سگریٹ یہ کھاتے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے کیا؟ تو جواب نہیں دیتے، کیونکہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے اور قرآن حدیث کے ساتھ اتنی بے حرمتی نہیں کر پائیں گے۔ تو بولتا یہ حرام ہے کیا؟ تو بولتا کہ حرام نہیں ہے۔ اگر حرام کا فتویٰ دے دے تو مولوی صاحب آپ کیوں کھاتے ہیں، منشی صاحب آپ کیوں کھاتے ہیں، ان کو فوراً ٹوک دے گا۔ تو وہ ایک چور دروازہ نکالا۔ اسلام کے اندر دو ہی دروازہ ہے، یا تو حلال کا دروازہ ہے یا تو حرام کا دروازہ ہے، یہ دو دروازہ کے علاوہ تیسرا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ تو اب اس نے کیا سوچا کہ ایک تو چور دروازہ اگر نہ نکالا جائے تو میرا تو منہ بند ہو جائے گا، میرا کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ تو اس نے ایک چور دروازہ کھولا، اس چور دروازے کا نام کیا ہے؟ یہ مکروہ۔ یہ مکروہ بول کر کے، ارے بھائی مکروہ بول کر کے کبھی حلال بھی ہوتا ہے اور کبھی حرام بھی ہوتا ہے، یہ اتھینٹک چیز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا تو حلال یا تو حرام۔ یہ چور دروازہ نکال کر کے اسلام کے اندر یہ فتنہ برپا کیا، اور ہمارے نوجوان نسل آج بڑی تیزی کے ساتھ، چاہے شراب ہو، چاہے اسموکنگ ہو، چاہے بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا زردہ ہو، یہ ساری چیزیں بڑے دھوم دھام سے بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مبتلا ہوتے جا
जा रहे हैं, कोई किसी को मना करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, इसलिए अपने आप को बचाइए इन तमाम चीजों से। ये जहरीली चीज है, ये इंसानी कातिल है, इंसान को इंसानी नस्ल को बर्बाद करके रख देता है। और भी बहुत सारी बातें थी मेरे भाइयों, मैं यही से अपनी बातें खत्म करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाल खाने और हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हराम चीज़ों से हम तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। जहाँ भी मुसलमान परेशान है अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रख, इस्लाम और तौहीद की हालत में जिंदा रख, और जब हमारा इस्लाम खातिमा हो, मौत हो, तो इस्लाम और तौहीद की हालत में हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Oh